یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بہت ہی معزز سامعین، اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت النبی ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ دروس و عبر اور فوائد و ثمرات لیے آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرنے کے لیے عالمی اشاعتی ادارے دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا کو 11 جلدوں میں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محترم دکتور علی محمد سلابی نے 3 جلدوں میں شائع کیا ہے. میری کوشش ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کر سکوں اور رہنمائی لے سکوں، اس لیے کہ معزز سامعین، انسان اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں ہے. ہم سب انسان جنت سے نکلی ہوئی مخلوق ہیں جنہیں صرف یہ زندگی کی چند گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پناہ کرم اور فضل سے صرف اس لیے دی ہیں ہم سے جو بے وفائی جنت میں ہو گئی اس بے وفائی کو وفا میں ثابت کر سکیں اور ہم اپنے اصل گھر جنت میں لوٹ سکیں. اس جنت کا راستہ، معبود حقیقی کو پانے کا راستہ صرف اور صرف قرآن پاک اور سیرت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اسی مقصد کو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں آج سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب انسانوں کو اپنے اصل گھر جانے کی تیاری کے قابل کرے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا سکیں انشاءاللہ. آج میں 36ویں سبق میں آپ کے سامنے بائبل کا تعارف پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. تو آئیے ہم مختلف ادیان کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے سب سے پہلے بائبل کا تعارف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں ان کے مجموعے کو عرف عام میں بائبل کہا جاتا ہے. اس کے 2 حصے ہیں. ایک عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس میں تورات، زبور اور دیگر انبیاء کے صحیفے شامل ہیں. اسے یہودی اور عیسائی دونوں مانتے ہیں. نمبر 2 عہد نامہ جدید
نیو ٹیسٹیمنٹ یہ 4 انجیلوں متی، مرقس، یوحنا، لوقا اور رسولوں عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے حواریوں کے اعمال اور خطوط پر مشتمل ہے۔ اسے صرف عیسائی مانتے ہیں، اگرچہ حواریے مسیح برناباس نے بھی 55 میں ایک انجیل لکھی تھی، مگر عیسائی اسے وضعی قرار دیتے ہیں۔ لفظ بائبل یونانی زبان کے لفظ ببلوس یا بائلوس سے مشتق ہے۔ اس کے معنی ہے کتابوں کا مجموعہ۔ ابتدا میں بائبل 2 زبانوں، پہلے عبرانی ہیبرو پھر یونانی گریک میں لکھی گئی۔ تقریباً 1600 سال کے عرصے میں 40 مؤلفین نے بائبل کی مختلف کتابیں مرتب کیں۔ ان افراد کا تعلق دنیا کے مختلف حصوں سے تھا۔ آخری مصنف پہلے مصنف کی وفات کے 1450 برس بعد پیدا ہوا تھا۔ عیسائیوں کے کیتھولک فرقے کیتھولک چرچ کے مطابق بائبل 72 کتابوں کا مجموعہ ہے، جبکہ پروٹیسٹنٹ چرچ اسے 66 کتابوں کا مجموعہ مانتا ہے۔ کیتھولک چرچ کے نزدیک عہد نامہ قدیم میں 45 اور عہد نامہ جدید میں 27 کتابیں ہیں، جبکہ پروٹیسٹنٹ چرچ عہد نامہ قدیم کو 39 اور عہد نامہ جدید کو 27 کتابوں کا مجموعہ مانتا ہے۔ عہد نامہ قدیم کی پہلی 5 کتابیں تورات کہلاتی ہیں۔ پرانا عہد نامہ عبرانی زبان میں لکھا گیا تھا، جس میں کتاب دانی ایل دانیال اور کتاب عزیر کے کچھ حصے آرامی زبان میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب نیا عہد نامہ مکمل طور پر یونانی زبان میں لکھا گیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یونانی زبان سے واقف تک نہ تھے۔ 420 عیسوی میں کیتھولک چرچ کو کچھ صحیفے ملے، جنہیں رد و بدل کے بعد نئے عہد نامے ہی میں شامل کر دیا گیا اور ان صحیفوں کو محفوظ کر لیا گیا۔ موجودہ دور میں جو قدیم نسخے موجود ہیں وہ 4 اور 5ویں صدی عیسوی میں مرتب کیے گئے ہیں۔ بائبل کی مختلف کتب مرتب کرنے والے جن افراد کا ذکر آیا ہے، ان کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں۔ میتھیو متی، یونانی میں اس کے معنی ہیں خدا کی بخشش۔ ہلفوئی کا بیٹا جو لاوی کہلاتا تھا، جب مسیح علیہ السلام کا شاگرد بنا تو اس نے اپنا نام متی یعنی میتھیو رکھ لیا۔ جدت پسند علماء اس روایت کو قبول کرنے سے ہچکچاتے ہیں کہ انجیل متی کا مصنف متی رسول حواریہ مسیح تھا، کیونکہ متی نے ایک ایسے رسالے مرقس کی انجیل کو بطور ماخذ استعمال کیا جس کا مصنف رسول نہیں تھا۔ متی کی انجیل یونانی بولنے والے یہودی مسیحیوں کے لیے لکھی گئی۔ اس انجیل کی بڑی مشکلات میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں یسوع مسیح علیہ السلام موسوی شریعت کو صحیح قرار دیتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی وہ بعض اوقات اس کے بالکل برعکس کام کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ مرقس یوحنا، یہ شخص انگریزی میں ایس.ٹی. مارک کے نام سے معروف ہے۔ مرقس یا یوحنا لاطینی میں مارکوس کہلاتا ہے۔ یروشلم میں پیدا ہوا۔ یہ برناباس کا ام ذات تھا۔ یوحنا اس کا یہودی نام تھا۔ یہ پطرس رسول کے وسیلے سے عیسائی ہو گیا۔ اسکندریہ کا کنیسہ مرکز ہی نے تعمیر کرایا اور وہ 43 عیسوی یا 63 عیسوی اس کا بطریق رہا۔ انجیل مرقس میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی بجائے ان کے معجزات پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ مرقس نے یسوع مسیح کو یہوہ کا خادم کے طور پر پیش کیا ہے، جبکہ متی انہیں بطور بادشاہ، لوقا بطور انسان اور یوحنا بطور خدا کا بیٹا پیش کرتے ہیں۔ جب برناباس اور پولس قحط کی وجہ سے مالی مدد پہنچانے یروشلم گئے تو وہ یوحنا مرقس کو بھی ساتھ لے گئے، جو اسے ان کے ساتھ پہلے بشارتی یعنی تبلیغی سفر میں جانے کا موقع مل گیا۔ یہ سفر انطاکیہ سے قبرص، پرگا، پسندیہ کے انطاکیہ ترکی کی طرف کیا گیا، مگر مرقس پرگا
موجودہ احسانیہ سے یروشلم لوٹ آیا، لہٰذا دوسرے بشارتی سفر میں پولس نے اسے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ تب برناباس اسے اپنے ساتھ قبرص لے گیا۔ دوسری مرتبہ مرقس ایک اہم خدمت گزار کے طور پر پولس کے ساتھ روما میں نظر آتا ہے۔ پطرس اسے میرا بیٹا کہہ کر پکارتا ہے۔ اس نے روم میں انجیل رومی ماحول میں لکھی۔ مرقس نے 68 عیسوی میں اسکندریہ میں وفات پائی۔ عیسائی مرقس کا تہوار 25 اپریل کو مناتے ہیں۔ یوحنا عارف، یہ حواری مسیح زبدی کا بیٹا اور یعقوب رسول حواری کا بھائی تھا۔ اسے یہودی بادشاہ ہیروڈس اگرپا اول نے تقریباً 44 عیسوی میں شہید کرا دیا۔ اس کی ماں سلومی مقدسہ مریم والدہ مسیح علیہ السلام کی ہمشیرہ تھی۔ اس کا آبائی پیشہ ماہی گیری تھا۔ یوحنا پہلے یوحنا اسطباغی یحییٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا، پھر مسیح علیہ السلام کا شاگرد بنا۔ نئے عہد نامہ کی 5 کتابیں یعنی چوتھی انجیل، 3 خط اور مکاشفہ کی کتاب اس سے منسوب ہیں۔ اس نے اپنے آخری ایام افسس میں بسر کیے جو مغربی ترکی میں واقع ہے۔ اس نے مکاشفہ کی کتاب پطمس کے جزیرے میں لکھی جہاں وہ خدا کے کلام اور مسیح کی گواہی دینے کی وجہ سے قید تھا۔ اس نے اپنی انجیل ترکی کے علاقہ آسیہ ایشیائے کوچک میں رہ کر لکھی اور وہیں افسس میں پہلی صدی کے آخر میں وفات پائی۔ لوقا لوک یونانی زبان میں اسے لوکاس کہتے ہیں۔ یہ پولس کا ساتھی تھا۔ اس نے عہد نامہ جدید کی 2 کتابیں انجیل لوقا اور رسولوں کو اعمال تحریر کیے جن سے اس کے علم طب اور جہاز رانی میں دلچسپی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ انطاکیہ کا رہنے والا تھا، جبکہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے وہ فلپی کا بادشاہ تھا، جبکہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فلپی کا باشندہ تھا۔ اصلاحاً وہ طبیب تھا۔ 90 عیسوی میں قیصر روم نے اسے قتل کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق اسے یونان میں قتل کیا گیا۔ کیتھولک عیسائی 18 اکتوبر کو لوکا سینٹ لوک کی عید مناتے ہیں۔ برناباس، بائبل کی روح سے برناباس کا نام یوسف تھا، پھر رسولوں حواریوں نے اسے برنابا کے نام سے موسوم کیا۔ برنابا کے معنی آرامی زبان میں واس کا بیٹا ہیں۔ یہ نسبتاً لاوا اور قبرص کا رہنے والا تھا۔ موجودہ بائبل کی ایک کتاب رسولوں کے اعمال میں اس کا اچھا تذکرہ ہے۔ اس نے یروشلم میں پولس کا استقبال کیا اور پھر انطاکیہ میں عیسائیت کی دعوت کا فریضہ انجام دیتا رہا۔ پھر برناباس اور پولس دونوں نے مل کر پسندیہ کے انطاکیہ، بسترا اور دربے میں تبلیغ کا کام کیا۔ بعد میں برناباس کا پولس سے اختلاف ہوا اور برناباس اپنے رشتہ دار مرقس حواری کو لے کر قبرص چلا گیا۔ بعض اسکالرز کا خیال ہے کہ عبرانیوں کے نام خط کا مصنف برناباس ہے۔ دانی ایل یا دانیال، عبرانی میں اس کے معنی خدا میرا منصف ہے۔ یہ ان نوجوانوں اسیروں میں سے تھا جنہیں بخت نصر نے 605 قبل مسیح میں قید کر کے بابل لے گیا۔ اس کا بابلی نام بیلتشرزر رکھا گیا۔ یہ ایک بت کا نام تھا، لیکن دانی ایل اور اس کے دوست اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم رہے۔ دانی ایل کو خوابوں کی تعبیر بتانے کی صلاحیت بھی دی گئی تھی۔ دانی ایل نے نیبوکدنیزر کے خواب کی تعبیر بتائی تو اس نے دانی ایل کو اپنے حکیموں پر سردار مقرر کر دیا۔ خورس سائرس اعظم نے بابل پر قبضے 539 قبل مسیح کے بعد دارا مادی کو بابل کا بادشاہ مقرر کیا تو اس نے دانیال کو اپنا وزیر بنا لیا۔ بعد میں ہاستوں نے اسے معزول کرانے کے لیے بادشاہ سے فرمان جاری کرایا کہ کوئی شخص 30 دن تک دارا کے سوا کسی اور ہستی سے دعا کر سکتا ہے، نہ کوئی درخواست کر سکتا ہے۔ جلد ہی دانی ایل اپنے خدا سے دعا کرتا پکڑا گیا۔ اس پر دارا نے اسے شیروں کے بھٹ میں ڈال دیا، لیکن خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ تاہم جب ان ہستوں کو ان کے سامنے پھینکا گیا تو انہوں نے انہیں فوراً پھاڑ کھایا۔ دارا بادشاہ کے اسی
سال اول میں یہودیوں کی 70 برس کی اسیری ختم ہوئی اور یروشلم کی دوبارہ تعمیر کا فرمان جاری ہوا۔ عزیر علیہ السلام، ان کی تعارف میں سید ابو الاعلیٰ مودودی قرآن کی آیت وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عزیر سے مراد عزرا ہیں جن کو یہودی اپنے دین کا مجدد مانتے ہیں۔ ان کا زمانہ 450 قبل مسیح کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق سلیمان علیہ السلام کے بعد جو دور ابتلا بنی اسرائیل پر آیا، اس میں نہ صرف یہ کہ تورات دنیا سے گم ہو گئی تھی، بلکہ بابل کی اسیری نے اسرائیلی نسلوں کو اپنی شریعت، اپنی روایات اور اپنی قومی زبانی عبرانی زبان تک سے ناآشنا کر دیا تھا۔ آخر کار انہیں عزیر یا عزرا نے بائبل کے پرانے عہد نامے کو مرتب کیا اور شریعت کی تجدید کی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں، اور یہ تعظیم اس حد تک بڑھ گئی کہ بعض یہودی گروہوں نے ان کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا تک بنا دیا، جہاں قرآن مجید کے ارشاد کا مقصود یہ نہیں کہ تمام یہودیوں نے بلا اتفاق عزیر کاہن کو خدا کا بیٹا بنایا ہے، بلکہ مقصود یہ بتانا ہے کہ خدا کے متعلق یہود کے اعتقاد میں جو خرابی رونما ہوئی وہ اس حد تک تجاوز کر گئی کہ عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دینے والے بھی ان میں پیدا ہو گئے۔ بائبل کے 3 قدیم نسخے یہ ہیں۔ نسخہ ویٹیکن، یہ 4 صدی عیسوی کا نسخہ ہے اور روم اٹلی میں محفوظ ہے۔ ویٹیکن اٹلی کے شہر روم میں پائے روم کی ریاست اور رومن کیتھولک چرچ کا صدر مقام ہے، یہی پاپائے روم کا مسکن ہے۔ اس کا رقبہ 109 ایکڑ اور آبادی بمطابق مردم شماری 1991 1000 ہے۔ یہیں سینٹ پیٹر کا مشہور گرجا واقع ہے۔ 1929 میں اٹلی کے آمر مسولینی نے ویٹیکن میں پاپائے روم کی حاکمیت تسلیم کر لی تھی۔ نمبر 2، سینائی نسخہ، یہ بھی 4 صدی عیسوی کا نسخہ ہے اور سینٹ پیٹرز برگ روس میں محفوظ ہے۔ سینٹ پیٹرز برگ شمال مغربی روس کی اہم ترین بندرگاہ ہے، جو بحیرہ بالٹک میں گرنے والے دریائے نیوا کے دہانے پر واقع ہے۔ اس کی آبادی 50 لاکھ سے زائد ہے۔ نمبر 3، نسخہ اسکندریہ، یہ 5ویں صدی عیسوی میں مرتب ہوا اور لندن میں محفوظ ہے۔ علماء یہود نے جو روایات لکھی یا بیان کی ہیں، وہ روایات علماء اسلام نے بھی مختلف ضرورتوں کے تحت نقل کی ہیں۔ انہی روایات کو عرف عام میں اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے۔ ان روایات کا بہت بڑا حصہ ساقط الاعتبار ہے، تاہم اگر ان روایات میں کوئی ایسی بات موجود ہو جس کی تائید قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہو تو وہ یقیناً ہمارے لیے بھی واجب الاحترام ہے۔ لیکن قرآن و سنت جن روایات و مطالب کے بارے میں خاموش ہے، نہ ان کی تائید کرتے ہیں نہ تکذیب، ٹھیک یہی بات ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی ایسی باتوں پر خاموشی ہی اختیار کریں۔ ہر چند بائبل میں تحریف ہو چکی ہے اور اس میں مختلف مقامات پر تضاد بھی پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں حق کے آثار موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے رہبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب کی نسبت کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد عالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تسألوہم عن شیء فیخبروکم بحق فتکذبوا بہ او بباطل فتصدقوا بہ۔ تم ان سے کسی چیز کے بارے میں کچھ نہ پوچھو، کیونکہ وہ تمہیں حق کی خبر دیں گے تو تم اسے جھٹلاؤ گے، یا باطل کی خبر دیں گے تو تم اس کی تصدیق کر دو گے۔ اسرائیلی روایات 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک جن کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ صحیح ہیں کیونکہ کتاب و سنت یا ان کے اصول ان کے صحیح ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ نمبر 2، جن کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ اسرائیلی روایات جھوٹی ہیں کیونکہ کتاب و سنت کے اصول سے ان کی مخالفت ثابت ہے۔
نمبر 3، وہ اسرائیلی روایات جن کے بارے میں کتاب و سنت کی اصول خاموش ہیں۔ یہ روایات نہ پہلی قسم میں سے ہیں اور نہ دوسری قسم میں سے، لہٰذا ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب۔ البتہ صحیح بخاری میں درج یہ حدیث پیش خدمت ہے، انہیں بیان کرنا جائز ہے۔ بلغوا انی ولو آیا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ تمہیں ایک آیت ہی معلوم ہو اور بنی اسرائیل سے بیان کرو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اکثر و بیشتر روایات بے سود ہیں، ان سے کسی طرح کا کوئی دینی یا علمی فائدہ نہیں۔ بائبل سے روایات پیش کرتے ہوئے اس امر کا بھی اطمینان کرنا چاہیے کہ وہ روایات قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے متصادم نہ ہوں۔ ایسی صورت میں ہمیں حوالہ دینے میں بھی متعمل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خود قرآن مجید میں آسمانی کتب میں ہدایت اور روشنی کی موجودگی کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ بے شک ہم ہی نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق اللہ کی اطاعت کرنے والے انبیاء، ربانی علماء اور فقہا یہود کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگران بنائے گئے تھے اور اس پر گواہ ٹھہرائے گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاۃِ وَآتَیْنَاہُ الْإِنجِیلَ فِیہِ ھدی وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاۃِ وَھدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ۔ اور ہم نے ان رسولوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد